اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. بس قرآن نے کیا کہا؟ لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں. سبحان اللہ. یہ حکم اگر ہم اپنا لیں نا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے. ہاں کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا. تاتاری قوم یہ ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم. اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ. وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے. وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے. اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنت و بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا. جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی. وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئیں، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا. مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے. کیا کمال کا جواب دیا. کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے. اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا. میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا. اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا. تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے. روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. یوں میٹھے بول کی برکت سے خونخوار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کامیابی نرمیوں آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں.
32 دانتوں کے پیچھے نماز کو اپنی زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے، مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی ہے۔ قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے، میٹھا بولنا نصیب ہو۔ کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں۔ اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں، کسی کی ٹھوکر لگ گئی، وہ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں، اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ۔ معافی، درگزر ہیں، عفو کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزائے موت ہی دینی ہے؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہوگا، ہیں؟ کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبن ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اب مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتہ شرارت کرنی ہے نہیں کرنی۔ ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے؟ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں۔ نہیں، پیار سے، محبت سے ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے۔ آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتہ ہوتے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں؟ نبی پاک نے روک دیا۔ اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا کہ پہلے فارغ ہونے دو۔ پھر اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا مسجد میں، حدیث کا خلاصہ ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا کرتے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، ناپاکی نہیں کرتے، مسجد کا خیال کرتے ہیں، اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب آپ غور کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں، ایک تو اللہ نہ کرے جانتے بوجھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے، جانتے بوجھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا، اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے، اس کو آپ بیچ میں روکیں گے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ کیا مذہب ہے ہمارا، کتنی ریلیکسیشنز ہے، اور یہاں تو مارنے کے لیے تیار، ایوری بڈی، بھائی کسی کا سر پھاڑ دوں، کسی کا پیر توڑ دوں۔ نہیں میرے پیارے اسلام میں، لوگوں سے نرمی سے بات کریں، اچھی بات کریں، یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں سنیے، فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ اچھا پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک فرماتا جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی مصیبت ٹل گئی ہے۔ یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا، فرمایا بدترین ہے وہ شخص۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رو بھی ایسا ہے، ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں، استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں، جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں، کپڑے کی کوئی سلوٹ ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض، مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گھر والے بھی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو، آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ ہیں؟ آپ بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا بھائی چلے جائے کہیں۔ غور کریں، اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، یہ روب نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔
آپ یقین جانیں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں. اور یہ حدیث پاک ہے, تم میں بہترین وہ ہے, خیرکم لأہلہ, the best amongst you وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اس کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ کا اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے, کسٹمر ہے, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آئیے آئیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ, پانی پلاؤں آپ کو, چائے پلاؤں, اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے. کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی؟ اچھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ او بھائی دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے, چائے بھی پلائیں گے, رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے, کئی مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر. ان دونوں کیٹیگریز یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں, ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ گھر والے ہیں. لیکن گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں ہیں, تکلیف میں ہیں, یہ بندہ اچھا نہیں. آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بدترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے تنگی کرتا ہو. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک اور ٹیسٹر ہے, کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں, کیونکہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے. خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں, اور تکلیف بڑھ جائے گی, اس تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے, جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں, کیونکہ بعض اوقات برے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں, اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی, سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے, پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے ہیں, ڈر گئے ہیں نا, رضائی میں گھس جاتے ہیں, ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے, اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا, تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. اور ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, جلدی آ جاؤ ابو آ گئے ہیں. بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے, نماز کا کہیں گے, جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی, نہیں جناب, آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی, بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے, لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں تو پھر تو بچے دور ہو جائیں گے, فیملی دور ہو جائے گی. اچھا اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں, تو اب یہ چیک کرنا ہونا تو آپ بغیر ان کو بتائے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو آپ چیک کریں. ہمارے گھر میں جانے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے, باتیں کر رہے تھے, اور جاتے ہی سب خاموش ہو گئے, مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے, تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث نہیں. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, بھائی کہے میرا بھائی آ گیا, بچے کہے میرے ابو آ گئے, بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب آپ گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر ببر بن کر پھرتے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے تھے. حضرت حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے, یعنی اتنا دور پہنچ جائے. فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے گا. اتنا روب تھا. ٹھیک ہے, مگر انداز مبارک کیسا تھا, نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا, پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے, یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو, اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مجھی سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں, سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. اور پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خادموں سے لے کر مجنونوں تک, ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا تھا. ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک ہو تو کچھ بات کروں. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے,
پہلے تو سنا ہے اب گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار، ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے، باہر کے مسائل آپ کے ہیں. اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ کوئی بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو، بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے. سارے نقصان سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈالنا ہے. بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے، بات نہیں کرنی. ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹھ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں، 2 دن بعد بات کریں گے. ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا، بے دھڑک بات کرتا. آپ آسان رہیں لوگوں کے لیے. میں دوبارہ جو بعد میں آئے ہیں بیان میں، ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے. سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے، یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی پیار محبت ٹیک کیئر کرنے والا اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی. یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا. یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں. انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے. نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز. پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے. ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی. یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے. میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں. تو کہتے ہیں میں آیا اور نماز شروع ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا. تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران. تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں ہی وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے. کہتا میں نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس بلایا. اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. کہتے بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا. ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑیں، یہ نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے. پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے. جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا. کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا. یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں. ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا. لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے
شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو. گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا. تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے. ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے، ذرا سی میں نے سختی کی تو یہ بندہ شیطان کی مان کے دور چلا جائے گا. نرمی، پیار، محبت اتنا دو کہ وہ شیطان کی نہ مانے، آپ کی بات مانے اور اللہ رسول کی طرف آ جائے. لیکن اگر سمجھانے والا ہی سخت ہو گیا ہے، سمجھانے والا ہی ڈانٹنے والا ہو گیا، تو پھر تو بہت آسانی سے شیطان دور لے کے چلا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو والد ہیں، جو تنظیم کے بڑے ہیں، جو کسی کمیونٹی کے بڑے ہیں، کسی خاندان کے بڑے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اور آپ لوگوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی سافٹ. نرم، شفقت، آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، کیونکہ آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے. وہ چاہتا یہی آپ بد اخلاقی کریں، میں لوگوں کو لے جاؤں، اور ایسا ہوتا ہے. کئی بدقسمتی سے دین کی بات کرنے والے بھی اتنے سخت ہوتے ہیں کہ لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. ایسا مت کیجیے، خدا کے واسطے ایسا مت. شیطان کھینچ رہا ہے اور یہ بندہ آپ کی بات سننے آ گیا ہے. اب تو پیار سے بات کیجیے، اب تو مسکرا کر بات کیجیے، اب تو نرمی کی بات کیجیے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا زندگی میں بڑی ترقیاں اور بڑی کامیابیاں ملیں گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اعمال میں ہدایت نرمی سے چاہیے کہ سختی سے ضد نہ بڑھے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا، بالکل اسی طرح کسی کو سمجھانا ہے، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سب کے سامنے لوگ سمجھاتے ہیں. یہ میرا بیٹا جو ہے نا، اچھا رشتہ دار آئے ہیں گھر پہ، مہمان آئے ہیں، اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ بیٹا میری بات مانتا نہیں ہے، بہت تنگ کرتا ہے، ذرا آپ بھی اسے سمجھا دیں. کیا اب وہ سمجھے گا آپ کی بات؟ سب کے سامنے آپ نے ذلیل کر دیا. بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ، کسی عالم دین کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر لائن میں لگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھا دیں. آپ سوچیں، آپ نے اس بیٹے کو اس دیندار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا، وہ کیسے اپنے باپ سے محبت کرے گا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ والد آ کر کہتا میرا بڑا پیارا بیٹا، حضرت اس کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، دعائی کروانی تھی، اس کی برائی کرنا ضروری ہے سب کے سامنے. اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ جملہ بیٹے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے کہ یار میں ابو کو اتنا تنگ کرتا ہوں، ابو پھر بھی جا کے ایک عالم دین کے پاس، ایک بزرگ کے پاس جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میرا پیارا بیٹا ہے. کتنا یہ تو طریقہ ہوتا ہے دل میں محبت ڈالنے کا. ہم خود ہی اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں سے اپنے دل میں محبت دور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح ایک اور کہانی کیا ہو کر آج کل لوگ ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ایک بندے کو سمجھانا ہے، اس کو ویڈیو پہ سمجھائیں گے آپ؟ اب ویڈیو پہ آپ سمجھا رہے ہیں تو شیطان ہو سکتا ہے اس کو ضد ہو جائے. اچھا، آپ نے اس کو سمجھایا یا اس کی کوئی برائی بتائی اور اس نے وہ برائی ختم کر بھی لی، تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے اس کی برائی بتائی، اس کا عذاب کس پر ہے؟ اس کا گناہ کس پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کو کسی فرد سے پرابلم ہے اور آپ اس کو سوشل میڈیا پہ سمجھا رہے ہیں، ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہے ہیں؟ یہ تو عجیب یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے، یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ ایک جملہ یاد کر لیں، جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا اس نے اس کو زینت بخشی. ہاں، اگر پیار ہے نا کسی سے، سمجھانا ہے تو اکیلے میں، حضرت آپ نے پرچی لکھ دیں، میسج کر دیں کہ یہ آپ کے بیان میں پرابلم تھا، یہ آپ کے انداز میں پرابلم تھا، یا کوئی بھی آپ کی فیملی کا ایشو ہے، آپ کے دوستوں میں ایشو ہے، ذرا اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے پیار سے. اچھا، اس میں بھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دن جو یہ بات کہی تھی، شاید ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اگر ایسا کہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، پیارے بھائی ناراض مت ہوئی ہوگا. یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، آپ اصل سمجھانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے دل سے پوچھئے، اس سے سلو نہیں ہوتی ہے. قرآن کا حکم یاد رکھیے گا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. اب آخری بات بڑی کمال کی بات ہے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس پورے بیان کا جو عطر ہے وہ اس گفتگو میں ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمجھانے والا دنیا میں کوئی بھی ہو، آج کے دور میں کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے افضل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی ہے نا، اور جسے سمجھایا جائے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ فرعون سے بڑا گناہگار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو، کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو، گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا.
اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا, سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو, سمجھیے. یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھیں, مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے, پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں, اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے, وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, آئندہ یہ نہ کرے, تو یہ کام نرمی سے ہوگا. وہ سختی سے بگڑنے کا چانس ہے, دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا, سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھیں اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا کوتوال, اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے, وہ تو چورا چورا ہو گیا. تو ہم بھی بعضوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو, اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے, پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالتے جائیں پانی, اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے, کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں, آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں, اب ڈالے جائیں, وہ نکل رہا ہے, جو بھی ڈال رہے ہیں وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی, نرمیوں آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں, 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا غور سے سن لیں, امیر بھی سنیں, کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. ہائے ہائے, یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا, بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. تو یہ صدقہ تو روز کیا کرے نا بھائی, بغیر پیسے خرچ کیے ثواب مل ہی جائے گا, میٹر چل رہا ہے. اور اب میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو عاشقان رسول ہیں, جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس میں اس حدیث میں ان کے لیے ڈر بھی ہے اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے, سنو آقا فرمانے تم میں سے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں, میں آگے بندہ نہ بتاؤں کون ہے, انعام کیسا ہے. قیامت میں آقا کے سب سے قریب, اور نبی پاک فرمائے میرے لیے سب سے زیادہ پیارے. سچی بات یہ میں اگلی جملہ نہ بھی کہوں نا تو ہم سب نے یہ سودا کر لینا چاہیے کہ وہ جو بھی کام ہے میں نے کرنا ہے. میری ساری زندگی ایک طرف, اگر میں نبی پاک کا پیارا ہو گیا اور قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے قریب ہو گیا تو پھر یہ کام کیوں نہ کروں. اور وہ کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. جو زیادہ اخلاق والا ہے وہ آقا کو زیادہ پیارا ہے. اب غور کر لیں میرے اخلاق کیسے ہیں. اب اگلا جملہ جو ڈرانے والا ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, منہ پھٹ, بانچیں کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں. گالیاں دینے والے سوچیں, طنز کرنے والے سوچیں, لوگوں کی عزتیں اچھالنے والے سوچیں. اگر نبی پاک ناراض ہو گئے, میری بد اخلاقی کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے دور کر دیا گیا میرے آقا سے, تو میں نے کدھر جانا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ نصیب ہو جائے, ہماری زبان سے گالی گلوچ ختم ہو جائے, طنز ختم ہو جائے, لوگوں کی بے عزتیاں ختم ہو جائیں, ہم جوڑنے والے بنیں, ہم توڑنے والے نہ بنیں. اللہ کریم آج قرآن کے اس حکم کو جو ہم نے سنا, جمعہ کے دن کی برکتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.